بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا ففارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے لیے 3 امر بیان فرمائے. پہلا امر اللہ نے بیان فرمایا کہ نماز قائم کرو. دوسرا امر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا شرک نہ کرو. اور تیسرا امر جو اللہ نے بیان فرمایا ظلم نہ کرو. پھر ظلم کے تحت اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی: زنا نہیں کرنا، اور امانت میں خیانت نہیں کرنی،
اور وعدہ نہیں توڑنا بلکہ وعدے کو نبھانا ہے، ایسے لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایسے مومن کامیاب ہونے والے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل عقلی، دلیل عقلی، 3 دلیلیں آئیں گی عقلی جو اللہ بیان فرمائیں گے۔ ایک دلیل عقلی کل اللہ نے فرمائی بیان، انسان کی پیدائش کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ دوسری عقلی دلیل بیان فرمائیں گے، اور اس کے 3 حصے ہوں گے۔ کتنے؟ 3 حصے۔ دیکھیں جی غور سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا فوقکم، تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 طبق، 7 راستے، ٹھیک ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہے ہم خلقت سے، مخلوق سے، مخلوق اور ان کے مصالح سے، غافلین بے خبر، ٹھیک ہے۔ ہم خلقت سے، ہم مخلوق سے، ان کے مصالح سے بے خبر نہیں ہیں۔ یہ دلیل کا پہلا حصہ ہے، اس میں بھی اللہ نے انسان کی پیدائش کا ہی ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے۔ 7 رستوں سے مراد ہے 7 آسمان، 7 رستوں سے مراد 7 آسمان بنائے ہیں۔ طرائق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، 7 راستے بنائے ہیں۔ اچھا، اللہ نے 7 راستے بنائے ہیں، ہمارا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ ملائکہ کے لیے راستے بنائے ہیں۔ کس کے لیے بنائے ہیں؟ ملائکہ کے لیے۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ غور سے سمجھنا ہے، یہ 7 راستے اگرچہ ہماری گزرگاہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہماری ہی مصلحت کے لیے بنائے ہیں۔ بھئی آپ قرآن پاک میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ کئی فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کئی فرشتے، انسان کبھی بعض اوقات مصیبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے وہ نگران مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے جو گزرگاہ بنائی ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہی آسمانوں سے گزر کے آتے ہیں زمین پر۔ وہ کس کی مصلحت کے لیے آتے تھے؟ انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ قرآن لے کر آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے اپنے پیغمبروں کے اوپر، اللہ کے نبیوں کے اوپر۔ سمجھ آئیے؟ یا اگر میں بالفاظ دیگر یوں کہوں، جس طرح اللہ پاک نے ہماری جسمانی غذا کا اہتمام کیا ہے، آسمان سے بارش برسا کے بنجر زمین کو اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، جس طرح اللہ نے جسمانی غذا کا ہمارے لیے اہتمام کیا ہے، اسی طرح آسمان سے اللہ نے روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا ہے۔ کس کا؟ روحانی غذا کا، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی مخلوق ہے، یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہمارے سے پوشیدہ نہیں ہے یہ ہماری مخلوق، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم جان رہے ہیں ہر کسی کے حالات کو، کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں اپنی مخلوق کی ضروریات کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز کا مجھے جواب دینا ہے، اس آیت کے اندر ذرا غور فرمائیں، کتنی صفتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، ذرا غور و فکر کرو، غور و فکر۔ جی ہاں، بولو بولو، اور کوئی جی ساتھی؟ جی جزاک اللہ میاں صاحب، یہ 2 جواب، یہ کالم اچھا ملا۔ اللہ کے بندو، میرا منہ دیکھتے ہو تم، نیچے دیکھا کرو، پھر اللہ کی مدد آئے گی آپ کے اوپر۔ اب میں نے یہ اسی طرح ہی آپ سے سوال کرنے ہیں، اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جتنا میں اگلا سبق میں نے پڑھانا ہے اس کو پہلے دیکھ کے آؤ گھر میں جا کے، صبح فجر کے وقت بعد میں جا کے رکوع 1.5 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھو، ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ تخفیف اخروی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ آخرت کے۔ تخفیف دنیاوی، دنیا کے عذاب۔ بشارت اخروی، آخرت کی بشارت دنیاوی، دنیا کی نعمتوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ دلیل عقلی نقلی سب کچھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ سمجھ آئیے؟
ساری چیزیں میں شروع سے دہراتا آ رہا ہوں، سمجھ آئیے؟ اب خوب صاف بات ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِق کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا، ہم نے پیدا کیے، کسی کو اختیار نہیں ہے، ہم ہیں مالک ان کے۔ آگے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ علم غیب کا، ہم غافل نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم۔ دو چیزیں ذکر کی اللہ نے فرمایا جب خالق بھی میں ہوں، قادر بھی میں ہوں، یہ آسمان کے لیے راہیں بھی میں نے تمہارے لیے وسیع کی ہے، کشادہ کی ہے، اور ہم نے اپنی مخلوق سے بے خبر بھی نہیں ہے، عالم الغیب بھی ہم ہیں، تو پھر کار ساز، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود بھی صرف کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، آگے دیکھیں۔ اب یہ دلیل کا دوسرا حصہ ہے، پہلے اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کر دیا، اب یہ دوسرا حصہ ذکر ہوگا، اس کے اندر انسان کے اوپر کی گئی نعمتوں کا ذکر ہے، اب اس کا ذکر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو ساتھ اندازے کے، ٹھیک ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اس پانی کو ٹھہرایا زمین میں، ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا۔ اللہ نے فرمایا اندازے سے اتارا، فضول نہیں، فضول پانی ہم نے آسمان سے نہیں اتارا، جتنی ضرورت تھی آسمان سے اتارنے کی صرف اتنا اتار دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کچھ پانی اس کو تو تمہاری کھیتیوں کو سیراب کر دیا کچھ پانی کے ذریعے، اور کچھ پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، مطلب اس کو ذخیرہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ کس طرح ذخیرہ کیا؟ بھیا آپ نے گلیشیئر دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ بڑے بڑے، یہ پانی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بولو، محفوظ ہے یہ پانی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ پانی محفوظ ہے، سردیوں کے اندر، گرمیوں میں بھی، یا بڑے بڑے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جب گرمی آتی ہے، شروع ہوتی ہے سخت گرمی، تو وہ پانی، ہاں، پانی روانی پکڑتا ہے، پھر وہ گرمی کی شدت سے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے چشمے شروع ہوتے ہیں بننے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے چشموں کی شکل میں اللہ اس پانی کو رواں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے چشمے آگے جاتے 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 بڑے بڑے دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بڑے بڑے دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، محفوظ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں اس پانی کو، ٹھیک ہے، ہم پانی کو ضائع نہیں کرتے، اور اسی پانی کے ذریعے تم اپنے کھیتیوں کو کیا کرتے ہو؟ سیراب کرتے ہو۔ آگے دیکھیں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر لے جانے والے ہیں، عَلَى ذَهَابٍ، ہم اوپر لے جانے والے ہیں، بِهِ، اس پانی کو، لَقَادِرُونَ، البتہ قدرت رکھتے ہیں ہمیں طاقت رکھنے والے، ہم اس پانی کو، اللہ نے فرمایا یہ پانی جو میں نے اتار دیا ہے نا، یہ مت سمجھنا اب یہ ختم ہی نہیں ہوگا، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس پانی کو دوبارہ لے جانے پر قادر ہوں، چھین بھی سکتا ہوں میں تم سے، لے بھی سکتا ہوں تم سے پانی کو، کس طرح؟ یا میں اس پانی کو، اس ذخائر آب کو میں بخارات کی شکل میں اڑا کر بادل بنا دوں، یا میں اس کو زمین کے اندر ہی میں اس کو جذب کر دوں، لے جاؤں، جس سے تم بھی پیاسے اور تمہارے جانور بھی پیاسے ہو کر مر جائیں گے۔ ہم اس بات کے اوپر، اتار تو ہم نے دیا، یہ نہ سمجھنا اب یہ چڑھ نہیں سکتا اوپر، لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں اس پانی کو، سبحان اللہ۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اب یہ تیسرا حصہ دلیل کا، دوسری دلیل کا ہی تیسرا حصہ، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پہلے آسمان کا ذکر کیا، اب زمین سے نکلنے والی چیزوں کا، سبحان اللہ، کیسے اللہ بات کو نکھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پس پیدا کیا ہم نے واسطے تمہارے بھی ساتھ اس پانی کے، جناتن، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، لَكُمْ فیہا فواکہ کثیرۃ، واسطے تمہارے ان باغات میں میوے ہیں بہت سارے، کھجور، کشمش، میوے، اچھا کھجور بھی میوے کی ایک قسم ہے، اور انگور یہ جب تر و تازہ ہوتا ہے پھل ہوتا ہے، لیکن جب اس کو سکھا لیا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ میوہ بن جاتا ہے، کشمش جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
اور کچھ اس سے تم کھاتے ہو. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا وہ جو باغات میں نے دیے ہیں نا تمہیں پیدا کیا آسمان کے پانی کے ذریعے, کچھ ان میں کھجوروں کے انگوروں کے باغات ہیں اور کچھ منہا تاکلون تم اس سے کھاتے ہو. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا کچھ کھاتے اور کچھ کا کیا ہوتا ہے, کچھ کی تجارت ہو جاتی ہے جس کو تم اپنے نفع کے اندر لے کے آتے ہو, پیسہ کماتے ہو تم, اور کچھ ان میں سے تم کیا کر لیتے ہو, کھا لیتے ہو. ٹھیک ہے. آگے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ, اور اگایا ہم نے درخت کو. کس کو؟ درخت کو. تخرج من طور سینا, نکلتا ہے کہاں سے؟ جو بکثرت نکلتا ہے طور سینا سے, طور سینا سے. ٹھیک ہے. تنبت بالدہن, اگتا ہے ساتھ تیل کے, وہ درخت ساتھ تیل کے اگتا ہے. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ, اور یہ سالن ہے واسطے کھانے والوں کے لیے. جی بھی بتا سکتا ہے کوئی یہ کس درخت کا ذکر ہے؟ جی ہاں, زیتون کے تیل کا, زیتون کے درخت کا ذکر ہے. جی شاباش. اچھا, یہ تنبت بالدہن, یہ لفظی ترجمہ کیا لکھا ہے دہن کا؟ چکنائی. چکنائی کیا مراد ہے اس سے؟ کون سا تیل؟ ہاں زیتون. جزاک اللہ, جزاک اللہ. زیتون کا تیل مراد ہے یہ, سمجھ آئی ہے. آگے وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ, یہ سالن ہے واسطے کھانے والوں کے لیے. دیکھو اللہ کیسے مبہم بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ نے فرمایا وہ درخت, اس پانی کے ذریعے درخت بھی اگتا ہے. کہاں پہ اگتا ہے؟ طور سینا. یہ طور سینا وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ درخت جو ہے یہ ملک شام کے اندر واقع ہے. ویسے تو یہ درخت اور جگہ بھی عرب کے اندر, صحراؤں کے اندر یہ اور بھی ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو اس کی پیداوار ہے وہ وہیں پہ ہے, طور پہاڑ کے قریب قریب, طور سینا جسے کہا جاتا ہے, سب سے زیادہ. اور جب یہ درخت اگتا ہے یہ ساتھ روغن بھی اس کے نکلتا ہے جس کو زیتون کا تیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آگے اللہ نے فرمایا یہ کھانے سالن ہے کھانے والوں کے لیے. اب یہ ہمیں کیا پتا اس کی برکت کتنی ہے, ہمیں کیا پتا کہ اس کو کھا کر کیا ہوتا ہے. یہ عرب والوں سے جا کے پوچھو جو 4 شادیاں کروا کے بیٹھے ہیں, سمجھ آئیے. ہاں, موٹی موٹی گردنوں والے, لمبے لمبے قد والے جو بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھ آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اس تیل کی کہ یہ زیتون کا تیل جو ہے یہ بڑے بابرکت درخت سے ہے. اس تیل کو کھایا بھی کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ بڑا برکت والا, انشاءاللہ سورۃ نور کے اندر بھی اس زیتون کا تذکر آئے گا. اللہ نے فرمایا یہ بڑا برکت والے درخت سے, بڑا برکت والا یہ تیل ہے زیتون کا, سمجھ آئی ہے. لیکن ہم جیسے کھائیں لیکن یہ کبھی ہضم نہیں ہوگا ہم جیسوں کو, ہم کمزور ہیں. ٹھیک ہے. ہاں آگے دیکھیں, یہ دوسری دلیل ہوگی. جی آگے تیسری دلیل ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور بے شک واسطے تمہارے چوپایوں میں البتہ عبرت ہے, سبق ہے. نسقیکم مما فی بطونہا, ہم پلاتے ہیں تمہیں, مما کچھ اس سے, فی بطونہا ان کے پیٹوں سے. کیا پلاتے ہیں؟ پیٹ. کیا مراد ہے؟ دودھ مراد ہے. اللہ اکبر. عبرت ہے, ہم پلاتے ہیں تمہیں. کس طرح پلاتے ہیں؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا, خون اور گوبر سے جدا کر کے خالص تمہارے برتن کے اندر دودھ ڈالتے ہیں. خون کیا میزش بھی دودھ میں شامل نہیں ہونے دیتے, گوبر کا تنکا بھی ہم تمہارے دودھ کے اندر شامل نہیں ہونے دیتے. سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے خوشگوار. کیا ہے؟ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے یہ دودھ. ٹھیک ہے. اگر گوبر کا تنکا دودھ میں چلا جاتا تیری طبیعت اس کو قبول نہ کرتی, خون کا قطرہ دودھ میں شامل ہو جاتا تیری طبیعت اس کو قبول نہ کرتی. ہم پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے. ٹھیک ہے. آگے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور واسطے تمہارے اس میں منافع ہیں بہت زیادہ. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور کچھ ان جانوروں سے تم کھاتے ہو. منافع مطلب ان کی نسل کر کے آگے کیا کرتے ہو؟ بیچ دیتے ہو, پیسہ کماتے ہو. پھر کچھ ان جانوروں کو ذبح کر کے تم کیا کر لیتے ہو؟ کھا لیتے ہو. مثال کے طور پہ گائے ہے, ٹھیک ہے, بکرا ہے, بھیڑ ہے, دمبا ہے, کچھ کو ہم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. وعلیہا,
اور اوپر ان کے، کن کے؟ جانوروں کے اوپر، ٹھیک ہے، وعلی الفلک، اور اوپر کشتیوں کے، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کچھ جانوروں کے اوپر تم سواری کرتے ہو، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گدھا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بیل بھی کام آتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ جانوروں کے اوپر تم کیا کرتے ہو؟ سواریاں کرتے ہو، اور اسی طرح کشتیوں کے اوپر، اور یہ میرے حکم سے چل رہے ہوتے ہیں۔ کشتی بھی اللہ نے پیچھے سورۃ حج میں کیا فرمایا؟ یہ بڑی بڑی اونٹنیاں، اونٹ ہم نے یہ تمہارے لیے کیا کر دی ہیں؟ مسخر کر دی ہیں۔ اتنے بڑے قوی الجثہ جانور کہ انسان کی طاقت بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ اونٹ کی طاقت کے آگے انسان کی طاقت کیا ہے بھائی؟ گائے کی طاقت کے آگے کیا ہے انسان کی طاقت؟ لیکن اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا کہ تو نے ان کی خدمت کرنی ہے، تیری جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے تو اکڑ جائے، ٹھیک ہے، اونٹ کی جرت نہیں انسان کے سامنے اکڑ جائے، لیکن اس کو چھیڑو گے یہ خود بھی تمہیں پھر چھیڑے گا۔ جو اس کو تنگ کرتا ہے یہ خود بھی پھر دوسری بار جوابی کاروائی تو کرنی ہے نا انہوں نے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کشتیاں بھی، جانور بھی یہ میرے حکم کے تابع ہیں، تم ان کے اوپر سواریاں کرتے ہو، سمجھ آئی ہے؟ میرا شکر ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا جب اتنی چیزیں کرنے والا میں ہوں، جانوروں کے پیٹوں سے دودھ پلانے والا میں، اتنے زیادہ منافع رکھے میں نے ان کے اندر، اور تم اس کے ساتھ تم کچھ جانوروں میں کھاتے بھی ہو اور ان کے اوپر سواریاں کرتے ہو، کشتیوں کے اوپر سواریاں کرتے ہو۔ جب اتنا مہربان اللہ، اتنا کریم اللہ، اتنا مہربان اللہ، تو پھر باتیں بھی تمہیں کس کی کرنی چاہیے؟ بولو سارے کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کی باتیں کرنی چاہیے تم سب کو، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، یہ ہوگی تیسری دلیل بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ جی بھئی بتا سکتا ہے کیا شروع ہوا ہے؟ جی دلیل نقلی، دلیل، اب اللہ کیا کر رہے ہیں؟ نقل کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو۔ تین عقلی دلیلیں ختم ہوگی پوری پہلے حصے کے اندر، اب نقلی دلیلیں 6 ہوں گی، اور مقصود شرک اعتقادی کی نفی۔ نوح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو انہوں نے یہی تبلیغ کی کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا، اللہ کے سوا کسی کی باتیں مت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو بیڑے پار لگانے والا نہ سمجھنا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، طرف ان کی قوم کے، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس کہا انہوں نے، حضرت نے فرمایا اے میری قوم باتیں کرو تم اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی الہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، کیا آیا پس نہیں بچتے تم کس سے؟ شرک سے، نہیں ڈرتے تم، نہیں بچتے تم شرک سے، ٹھیک ہے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما ھذا الا بشر مثلکم، اناد قوم کا عناد، بغض، پس کہا قوم کے سرداروں نے، اچھا پہلے چودھری بولتے ہیں پیغمبر کے آگے، سردار، بڑے بڑے سرغنے قوم کے، ٹھیک ہے، سردار، کیونکہ ان کی سرداری مرتی ہے، ان کو پتا ہے جب ہم نے اس کو پیغمبر مان لیا یہ تو بن جائے گا سردار قوم کا، ہماری تو گئی سرداری، یہ بڑے بڑے متکبر سب سے پہلے یہی بولتے تھے، ٹھیک ہے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس کہا سرداروں نے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من قومه ان کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری مثل، نہیں ہے یہ بشر مگر تمہاری مثل، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ذرا غور کریں، یہ حضرت نوح علیہ السلام میں نے آپ کو کہا اول الرسول ہیں، سب سے پہلے جو شرک کیا انہی کی قوم سے آغاز ہوا، وہ پہلے مشرک، پہل مشرک کے، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، انہوں نے بشر تو مان لیا، غور کرو آیت میں، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری مثل، انہوں نے بشر تو مان لیا لیکن پیغمبر نہیں مانا، بشر تو مان لیا نبی نہیں، اور آج 14 صدیوں کے بعد یہ میلاد خانوں نے نبی تو مان لیا لیکن بشر نہیں مانا، ذرا غور کرو، غور خدا کے لیے،
غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر مشرک نے، ہر دور کے مشرک نے یہی اپنے پیغمبروں کے سامنے بات رکھی کہ یہ بشر نہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بشر. انہوں نے بشر مان لیا، نبی نہیں مانا. اور آج 14 صدیوں کے بعد انہوں نے نبی مان لیا، بشر لبے لباب کیا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. فلسفہ ایک ہے، بات الگ الگ ہے. فلسفہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے نبی نہیں مانا، بشر مان لیا. انہوں نے نبی مان لیا لیکن بشر نہیں مانا. لبے لباب کے بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. ان کی بات بھی یہی تھی کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نوری. نبی کون ہوتا ہے؟ فرشتہ نوری. اور ان کی بات کیا ہے کہ نبی نوری ہوتا ہے. نبی بشر نہیں ہو سکتا، نبی نوری ہی ہوتا ہے. ان مشرکوں کی بات بھی یہی تھی کہ نبی نوری ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا. اور ان مشرکوں کی بات بھی یہی ہے کہ نبی نوری ہی ہوتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا. فلسفہ ایک ہی ہے، صرف بات کے اندر ہی کاٹ ہے، بات کے اندر ہی کاٹ ہے، ٹھیک ہے. ہر دور کے مشرک کا عقیدہ ہے، ہر دور کے مشرک کا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ کو پیغمبر بھیجنا ہی ہوتا، یہ کیا ہماری جیسا ہی بندہ بنا، کوئی نوری بھیجتا، کوئی فرشتہ بھیجتا. آگے دیکھیں، یرید ان یتفضل علیکم، ارادہ کرتا ہے یہ کہ برتری حاصل کرے اوپر تمہارے. یہ نو ارادہ کرتا ہے تمہارے اوپر کیا حاصل کرے؟ برتری حاصل کرے، ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ یہ سرداری کا طالب ہے. کیا ہے؟ سرداری کا طلبگار ہے، یہ سرداری چاہتا ہے یہ نو، ٹھیک ہے. ہاں آگے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر چاہتے اللہ پاک تو اتارتے کسی فرشتے کو، نوری کو اتارتے. یہ کون سا پیغمبر آ گیا جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں کے اندر چلتا ہے؟ فرشتہ آتا، کوئی نوری آتا، اس کو پیغمبر مانتے. اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے اندر؟ کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں ہم نے سنا بہا، اس کو، اس مسئلہ توحید کو ہم نے نہیں سنا. کب؟ فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آبا و اجداد میں. ہم نے تو یہ مسئلہ نہیں سنا ہے توحید والا. یہ کون سی بات کر رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، کوئی اس کے سوا مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے. یہ ہم نے اس سے مسئلہ سنا ہے. ہم نے تو اپنے آبا و اجداد میں ایسا مسئلہ نہیں سنا، اور ہم تو اپنے آبا و اجداد کی ہی پیروی کریں گے، ہم نہیں ان کے خلاف چل سکتے. یہ تو بہت بڑا کفر ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ یہ بہت بڑا کفر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آگے، اچھا پیچھے ایک بات سمجھانی رہ گئی. یہ ما سمینا بیازا سے پیچھے دیکھو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ کنوں کا جواب ہے؟ یہ کنوں نے کہا تھا؟ حضرت کی قوم نے کہا تھا. اور انہوں نے کیا کہا؟ اگر اللہ چاہتے. کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کو وہ مانتے تھے. مسئلہ اللہ کی ذات منوانے کا نہیں تھا، مسئلہ الہ کا تھا. الہ، کہ الہ صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ. اسی کا جھگڑا ہے ہر جگہ، اسی کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، مرد بس، ٹھیک. بہ جنۃ، ساتھ اس کے کیا ہے؟ مجنون. جنۃ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، استغفر اللہ، جنون لاحق ہو گیا. فتربصوا به حتی حین، پس انتظار کرو تم سب ساتھ اس کے، حتی حین، ایک مقررہ مدت تک. قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آدمی ہے، یہ پاگل ہو گیا، لحاظ باللہ اپنے آبا و اجداد کے دین کے خلاف چل پڑا ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اس کو یہ کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، بس انتظار کرو، جب اس کو موت آ جائے گی یہ شور شرابہ بھی سارا ختم ہو جائے گا. لیکن فطرت پکار پکار کے کہہ رہی تھی، ظالموں تم ہی غرق ہونے والے ہو، میں اپنے نوح کو بچا لوں گا، میں اپنے ایمان والوں کو، اپنے توحید والوں کو بچا لوں گا، اور تمہیں میں غرق کروں گا، تمہارا نام و نشان میں مٹا کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے. بس قال رب انصرنی بما کذبون، دعائے نوح علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے نا امید ہو کے یہ دعا کی ہے، ہر پیغمبر نے آخر کے اندر.
قال حضرت نے فرمایا اے میرے رب میری مدد فرما بما کذبون بسبب اس کے جو انہوں نے جھٹلایا. یا اللہ میری بات کو تیرے مسئلے کو انہوں نے جھٹلا دیا، میرے اللہ میری مدد فرما. ایک دعا پیچھے بھی گزری ہے انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے، میری مدد فرما. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک، اللہ نے اب دیا پس وہی کی ہم نے طرف اس کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اصنع الفلک، یہ کہ تیار کر تو کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا ساتھ ہماری نگرانی کے، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا اور ہمارے حکم کے تحت. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب آ جائے ہمارا حکم، کیا مراد ہے حکم سے؟ عذاب. ٹھیک ہے. پس جب آ جائے ہمارا حکم، وفارت تنور اور جوش مارے تنور، وہ جو گھروں کے اندر پرانے زمانے ہوتے تھے نا، گھروں میں تندور ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا جب آئے گا نا، کیونکہ اس قوم کے اوپر سے بھی طوفانی بارش آئی تھی اور زمین نے بھی اپنا پانی کیا کیا تھا، اگل دیا تھا. اللہ اکبر. اوپر سے طوفانی بارشیں، ہوائیں، اور نیچے سے زمین بھی. اور سورۃ ہود میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ سمجھایا ہوں. یہ جو عذاب تھا عالمی طوفان تھا، یہ عالمی طوفان ہر قوم کے اوپر، حضرت نوح کی قوم کے بعد ہر قوم کے اوپر، شہر کے حد تک ہوتا تھا عذاب، بستی کی حد تک ہوتا تھا. لیکن یہ حضرت کی قوم کے اوپر جو طوفان آیا، عذاب آیا، عالمی طوفان، عالمی عذاب، پوری روئے زمین کو اللہ نے غرق کر دیا تھا. کوئی خشکی کا حصہ باقی رہا ہی نہیں تھا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا نا، کیا کہا تھا اس نے؟ یہ پہاڑ مجھے پانی کی موجوں سے بچا لے گا. حضرت نوح نے کیا فرمایا؟ اس کو پانی نہ سمجھ، اور نہ اشنا نہ ہو، پاگل نہ بن، پانی نہ سمجھ، یہ قہر ہے اللہ کا. آج صرف وہی بچ سکے گا جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا. صرف یہ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو، ایک موج آئی، پہاڑ سمیت ہی اس کو کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. کوئی حصہ خشکی کا بچا ہی نہیں تھا. صرف چند ایمان والے جو 80-83 حضرت کے اوپر ایمان لے کے کشتی کے اندر تھے وہ سوار، بس. اور جب وہ کشتی جودی پہاڑ کے کنارے رکی، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، آسمان کو حکم دیا، بس اب اپنا پانی نگل جا. آسمان کو حکم دیا چل اپنا پانی برسانا بند کر دے. پھر زمین خشک ہو گئی ساری. پھر اللہ نے ان کی نسلیں چلائی آگے، حام، سام، یافس. 3 بیٹے حضرت نوح کے ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پہ، ان سے آگے نسل چلی. ٹھیک ہے. مفسرین تو یہی کہتے ہیں کہ جو 80-83 جو تھے ان سے نسل نہیں چلی، بس ان کے بیٹے جو تھے حام، سام، یافس، ان سے باقی ساری آگے نسل چلی. اور جو ایک بیٹا کنعان تھا جس کا نام تھا، وہ تو ادھر ہی کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کلمہ ہی ایسا ہے، یہ کلمہ ہی باپ کو بیٹے سے چھین لیتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ بیٹے کو کبھی باپ سے چھین لیتا ہے، کبھی بھتیجے سے چچے کو چھین لیتا ہے. یہ کلمہ ہی ایسا ہے. اس کے اندر رشتے داریاں نہیں چلتی، نسب نہیں چلتے، اس کے اندر دل کا اخلاص چلتا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہاں، یہ کلمہ یوں ہی نہیں ہم تک پہنچا، یوں ہی نہیں پہنچا ہم تک یہ کلمہ. اس کے اندر کوئی نسب نہیں، رشتہ داریاں، دنیا داریاں نہیں چلتی. اس کے اندر خون چلتا ہے، خون، بس. سمجھ آئی ہے؟ ہاں. جوش مارے تنور، اللہ نے یہ نشانی دی جب تیرے تندور کے اندر، جو گھر میں شولہ زن تندور، جب کولے ابلے نا اس کے اندر، جب وہ تنور جوش مارے، یعنی اس کے اندر پانی ابلنے لگے، زمین سے پانی نکل آئے، تیرا تندور بھر جائے، بس اس وقت کیا کرنا ہے؟ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، پس سوار کر، داخل کرنا تو بیچ اس کشتی کے، من کلن، ہر قسم کے جانور سے، یعنی جوڑا، اثنین یعنی دو سے مراد نر اور مادہ. جوڑا جوڑا اس کشتی میں کیا کر لینا ہے؟ سوار کر لینا ہے. ہر جانور کا جوڑا جوڑا، جن جانوروں کی ضرورت ہے. اس کی تفصیل میں پوری سمجھایا ہوں. ٹھیک ہے. باقی جانوروں کا کیا قصور تھا؟
اگر تو جانور جو ضرورت کے تحت لے جانے تھے، پھر باقی جانوروں کو کی عذاب میں ہلاک کیا گیا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہی دیا ہے کہ ان کی طبی موت ہی اس وقت لکھی ہوئی تھی، ان کی طبی موت ہی اس وقت لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے طوفان کے اندر ہی کیا ہونا ہے، موت کے اندر ہلاک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جانور جو بچ گئے ان کو کیا کر لیا گیا؟ کشتی میں سوار کر لیا گیا، کشتی کے اندر کیا کر لیا گیا؟ سوار کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو، اہل سے مراد کون ہے؟ ماننے والے، اہل سے مراد ہے یہی صرف گھر والے نہیں، بلکہ جو حضرت کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے اہل کو بھی مگر وہ جو سبقت کر چکی بات ان سے، جو سبقت کر چکی اوپر ان کے بات، منہم ان سے، کون سی بات بھئی؟ عذاب والی، کہ جن کے حق میں نامہ اعمال میں میں نے عذاب لکھ دیا ہے ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا، بس عذاب لکھ دیا گیا، اب ان کو میں نے ہلاک ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ تم مجھ سے مخاطب ہونا، نہ تم مجھ سے سوال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کو یہ بھی اللہ نے کہہ دیا کہ ان کی نجات کے بارے میں میرے آگے زبان نہیں کھولنی، تو نے سفارش نہ کرنا کہ یا اللہ چھوڑ دے ان کو، ہاں اسی بات کو سامنے رکھ کے ذرا حشر کا میدان سامنے لے کر آؤ، لے کر آؤ سامنے، جب ساری خلقت جائے گی حضرت نوح کے پاس، حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، وہ بھی سفارش کے لیے لب نہیں کھولیں گے اللہ کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی، ابراہیم کے پاس، سفارش کے لیے لب کھولنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ تو نے سوال نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا ہے، انہوں نے مجھ سے غداری کی، بغاوت کی ہے انہوں نے مجھ سے، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوتا چلو میری رحمت جوش مارتی، میں معاف کر دیتا، ان کو بخش دیتا، لیکن انہوں نے مجھ سے بغاوت کی ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے بغاوت کی ہے، مجھ سے غداری کی ہے، سمجھ آئیے، میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 دفعہ اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے، لا یغفر، کرو ترجمہ، لا یغفر، نہیں بخشوں گا، لا یغفر، ان اللہ لا یشرک، ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ شریک کیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جسے چاہوں گا بخش دوں گا، جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ اس کے اندر ماں باپ کا نافرمان بھی ہے، اس کے اندر قاتل بھی ہے، اس کے اندر زانی بھی ہے، اس کے اندر سود خور بھی ہے، میری رحمت جوش مارے اور آمنہ کا لال شفاعت کے لیے لب کھولے، میں بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دوں گا، لیکن مشرک کو میں نے نہیں بخشنا، اس سے میری جنگ ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس نے مجھ سے غداری کی ہے، اس نے مجھ سے غداری کی، غداری، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ غلطی کی معافی ہوتی ہے، غداری کی معافی نہیں ہوتی، یاد رکھنا، یہ بات میری یاد رکھنا، غلطی کی معافی ہوتی ہے، چونکہ ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، ہو گئی غلطی چلو کوئی نہیں، لیکن غداری کی معافی بالکل نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں بخشوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، ہاں وہ کیا ہے؟ وہ غرق کیوں، میں نے لکھ دیا ہے، وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پس جب کہ چڑھ جائے تو کس پر؟ کشتی پر، انت تو ومن معک، اور جو تیرے ساتھ ہوں گے، علی الفلک، اوپر کشتی کے، فقل الحمد للہ، کشتی پر سوار ہو کے کیا کہنا ہے؟ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، شروع اللہ کے نام کے ساتھ کہ اس کشتی کا چلنا بھی کس کے نام سے، اور اس کشتی کا کنارے لگنا بھی کس کے نام سے، ساری تعریفیں صرف کس کے لیے؟ الذی نجانا من القوم الظالمین، وہ اللہ، وہ ذات جس نے ہمیں نجات دی قوم ظلم کرنے والی سے۔ پیغمبر ہے، پیغمبر، اور اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، کشتی کے اندر سوار ہو کے شکر کس کا ادا کر رہا ہے؟ ہاں یا اللہ
اس کشتی کے اندر سوار تو ہو چکا ہوں، لیکن اس کشتی کو چلانا میرے اختیار کے اندر نہیں، اس کشتی کا کنارے لگنا بھی میرے اختیار کے اندر نہیں، اور اس طوفان سے، اس عذاب سے بچ جانا بھی میرے اختیار کے اندر نہیں۔ ساری تعریفیں ہی تیرے لیے، سارے شکر، ساری حمد ثنائیں صرف کس کے لیے؟ ہاں دیکھیں جی آگے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ تو اے میرے رب اتار مجھ پر، اتارنا مبارکن برکت، کیا اتار مجھ پر؟ اتارنا برکت، ٹھیک ہے ہاں، اور وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، منزلین، اور تو بہتر ہے اتارنے والوں کا۔ یا اللہ برکتیں ہیں ہی تیری طرف سے ساری، تو بہتر اتار۔ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، البتہ کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، اور نہیں ہیں ہم، نہیں تھے ہم عذاب دینے والے، وان کنا، اور نہیں تھے ہم لمبتلین، البتہ عذاب دینے والے، ہم ان کو کیا دینے والے تھے؟ عذاب ہی دینے والے تھے، بس ہم نے لکھ دیا تھا ازل کے اندر کہ انہوں نے غرق ہی ہونا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ ہم نے اپنے توحید والوں کو عذاب سے کیا کر لیا؟ بچا لیا، نجات دے دی، اور مشرکوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا ہم نے۔ آگے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اب یہ شبہ کا جواب ہے، اللہ عذاب تو نے دے دیا، اس طرح تو تیری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں بے نیاز ہوں۔ پھر اس قوم کے بعد ہم نے پیدا کیا، اس قوم کے بعد، ٹھیک ہے، ہم نے پھر پیدا کر دیا، کیا کر دیا؟ پھر کسی قوم کو کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا، قرنا آخرین، دوسری جماعتوں کو۔ اچھا جی بھائی، حضرت نوح کے بعد کون سی جماعت ہے؟ قوم عاد، جزاک اللہ۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس بھیجا ہم نے ان میں رسول، انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ باتیں کرو تم اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی الہ اس کے علاوہ، أَفَلَا تَتَّقُونَ، آیا پس نہیں بچتے تم شرک سے؟ جی بھائی، یہ کون سے پیغمبر کا ذکر ہے؟ نام تو اللہ نے نہیں لیا، ہاں ہود علیہ السلام، اور کون ہے جی پیچھے؟ جی بھائی، کس پیغمبر کا ذکر اللہ نے کیا؟ یہ جی جواد بھائی، ہود علیہ السلام، ہاں ہود علیہ السلام، حضرت نوح کے، یہ یاد رکھنے، یہ سمپل سی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم کے بعد جو باری ہے، عاد کی ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا، سورت ہود کے اندر آیا ہے عاد، اس کے بعد سمود ہے۔ عاد کے اندر کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت ہود، اور سمود کے اندر حضرت صالح علیہ السلام، اور اصحاب مدین کے کون سے پیغمبر تھے؟ شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات آپ نے بس یاد رکھی۔ باقی حضرت ابراہیم کی قوم کا نام تو اللہ نے نہیں ذکر کیا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیزیں یاد کرنے کی ہیں کہ حضرت نوح کی قوم، ٹھیک ہے، اس کے بعد کون سی قوم ہے؟ قوم عاد، اس کے پیغمبر حضرت ہود، پھر قوم سمود، اس کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام، پھر اصحاب مدین، اس کے پیغمبر شعیب علیہ۔ اصحاب مدین کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن نے ذکر ہے اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، ٹھیک ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ٹھیک ہے، ہم نے مدین کی طرف انہی کے بھائی شعیب کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور اب اناد قوم ہے۔ اچھا یہ دوسری دلیل نقلی ہے، کیا ہے یہ؟ دوسری دلیل نقلی ادھر سے فارسلنا فیہم سے، اور کہا قوم کے سرداروں نے ان کی قوم سے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الاخرہ، اور جھٹلایا ساتھ ملاقات آخرت کی کو، کیا؟ آخرت کو جھٹلایا۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور عیش دیا تھا ہم نے ان کو زندگی دنیا میں۔ اللہ نے یہ علت بیان کی ہے، میری آیتوں کو کیوں جھٹلایا؟ کیونکہ میری آیتیں تو عاجزی چاہتی ہیں، میری آیتیں عاجزیاں چاہتی ہیں، جھکنا چاہتی ہیں، انکساریاں چاہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میری آیتوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ آخرت کی ملاقات کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے دنیا کی عیش ان کو دی تھی، اس کے اندر مغرور ہو کے، متکبر ہو کے انہوں نے میری آیتوں کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ آج بھی یہی حال ہے،
جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں، مال آ جائے، کدھر گیا قرآن، کدھر گئی نمازیں، کدھر گئی مسجد، کدھر گیا اللہ کا ذکر، کدھر گئی توبہ استغفار، کچھ نہیں اس کو یاد ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے، جس کو اللہ دنیا زیادہ دے دے نا، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. اس کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں. ان اخلاق کو درست رکھنے کے لیے تھوڑی سی مصیبتوں اور پریشانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ بندہ اللہ کی طرف سیدھا رہے. ہاں، یہ رب پانڈا کھڑکاندہ رہے بندے دا. سمجھ آئی ہے؟ پانڈا کھڑکاندہ رہے، کچا یا پکا. سمجھ آئی ہے؟ جس نے اس دربار سے آنا ہے، یہاں پہ دل چلتا ہے، دل اوپر اوپر سے نہیں. سمجھ آئی ہے؟ یہاں پہ دل کا اخلاص چلتا ہے. جس نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، پھر اگلا امتحان اللہ نے ڈالنا ہے. تمہارا برتن اللہ کھٹکھٹائے گا اچھی طرح، کچا ہے یا پکا ہے. ہاں، مجھ پہ پکا ایمان ہے یا کچا ایمان ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، عبادتیں سر جھکانے سے عبادتیں نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادتوں کے لیے. اقبال کہتے ہیں سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادتوں کے لیے. اقبال نے توڑ دی ہے تسبیح اس لیے. غضب، اقبال نے توڑ دی ہے تسبیح اس لیے. نام گن کے لوں اس خدا کا جو خدا بے حساب دیتا ہے. نام گن کے لوں اس خدا کا جو خدا بے حساب دیتا ہے. وہ دینے کے اندر حساب نہیں لگاتا کہ میں نے اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، لیکن میں اس کا نام گن کے لیتا ہوں. 10 بار لینا ہے، 20 بار لینا ہے. توڑ دی تسبیح اقبال نے، توڑ دی تسبیح اقبال نے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نہیں چاہیے اقبال کو. ہم تو اخلاص کے ساتھ اس کا نام لینے والے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اس کا نام لے لیا جائے وہی اس کو قبول ہے، بجائے یہ کہ 1000 بار اس کا نام لیا جائے لیکن دل سے نہ لیا جائے، صرف تسبیح پھیرنے کے لیے لیا جائے نام. ایسی تسبیح اقبال کو نہیں چاہیے بالکل بھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے دیکھو جی، پھر وہی جواب، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری مثل. حضرت نوح کی قوم کا جواب، یاکلوا منھا یاکلوا مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، کھاتا ہے اس سے جو تم کھاتے ہو اس سے، ویشرب، اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو، والا ان اطعتم بشرا مثلکم، اور البتہ اگر تم نے اطاعت کی ایک بشر کی جو تمہاری طرح مثل ہے، تمہاری مثل ہے، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والوں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، ظالم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے اپنے جیسے اگر کسی بشر کی اطاعت کر لی، کیا ہو جاؤ گے تم؟ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اس وقت نہ اس کی اطاعت کر لینا، نہ کر لینا. آج بھی لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کے پاس نہ چلے جانا. ٹھیک ہے، مولوی بن جاؤ گے، داڑھی رکھنی پڑے گی تمہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی پڑے گی تمہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سارے انگریز کو چھوڑنا پڑے گا تمہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پینٹ پتلون تمہاری چھوٹ جائے گی، تمہیں سب کچھ چھوٹ جائے گا. تمہیں نہ جانا ان مولویوں کے پاس. صوفی بن جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے، ان کے پاس نہ جانا. یہی بات ہے ان کی. نہ بانا، خسارے میں پڑ جاؤ گے. اس وقت تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. یہ نہیں سمجھاتے، یہ سمجھانے والا تمہیں کوئی ہوگا. نہ پینٹ پتلون ڈالو، نہ داڑیاں کٹاؤ، نہ سنت کو ہلاک کرو، نہ بالوں کو خلاف سنت رکھو، نہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھو. کبھی یہ تو سوچ لیا کرو کسی نے دھکا تو نہیں دے دیا تمہیں. کبھی نہیں کوئی سوچتا یہ کہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ تمہاری شکل و صورت میرے محبوب جیسی بنے. اللہ نے دھکا تو نہیں دے دیا تمہیں، نکل جا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیغمبر کا چہرہ اپنانے کی. میں تجھے پسند ہی نہیں کرتا، اس قابل ہی نہیں میں نے تجھے سمجھا کہ تیرا چہرہ میرے محبوب جیسا ہو، تیری ادائیں، تیری حرکتیں میرے محبوب جیسی ہوں. میں تجھے پسند ہی نہیں کرتا، میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتا. یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ کوئی نہیں بتائے گا. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ. ہاں آگے، اب آیا وعدہ دیتا ہے تمہیں بے شک تم مر جاؤ گے، اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابن، اور تم ہو جاؤ گے ترابن، مٹی،
وَعِظَامًا اور ہڈیاں أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ بے شک تم نکالے جاؤ گے اس وقت. یہ وعدے دیتا ہے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. او ہو کیسی ہئی ہاتھ دوری ہے لما توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. او ہو یہ جو وعدہ دے رہا ہے نا یہ بہت بعید بات ہے, ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ عقل میں نہیں بیٹھتی بات. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی. نموت ہم مریں گے, ونحیا اور ہم زندہ رہیں گے. یعنی بس یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ جی رہے ہیں ہم, بس مر جائیں گے, دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والوں میں سے. ٹھیک ہے ہم نہیں اٹھائے. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا نہیں ہے یہ مگر آدمی جھوٹ باندھتا ہے اوپر اللہ کے. جھوٹ باندھنا کہ معبود ایک ہے, میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آؤں, جھوٹ بول رہا ہے. وما نحن له بمؤمنین اور نہیں ہے ہم اس کے لیے ایمان لانے والے. قال رب انصرنی بما کذبون وہی بات آ گئی. اللہ فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اے میرے رب مدد کر تو میری بسبب ان باتوں کے جو یہ جھٹلایا انہوں نے. قال اما قلیل لیصبحن نادمین. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ہاں اللہ نے فرمایا تھوڑا ہے زمانہ. کیا ہے؟ تھوڑے زمانے کے بعد, اما قلیل تھوڑے زمانے کے بعد, لیصبحن نادمین پشیمان ہونے والے ہیں, یہ شرمندہ ہونے والے ہیں, پشیمان. فاخذتهم الصیحۃ بالحق پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے, آواز نے ساتھ حق کے. فجعلناہم غثاء ہاں پس کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ. ہاں کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا. فبعدا للقوم الظالمین پس دوری ہے حق سے واسطے ایسی قوم کے جو ظلم کرنے والی ہے. ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے دوری. ثم انشأنا من بعدہم قرونا پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد کئی جماعتیں. قرون آخرین ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون. اچھا اس قوم کے اوپر ایک اور عذاب آیا تھا جو بڑا عذاب تھا, کون سا تھا جی قوم ہود کے اوپر, قوم عاد کے اوپر. ہوا جزاک اللہ, ہوا کا عذاب 7 دن 8 راتیں تک جو یہ ہوا چلتی رہی تھی. ٹھیک ہے پھر پیدا کر دیا ہم نے ان جماعتوں کے بعد بہت ساری. ما تسبق من امت اجلہا نہیں سبقت کرتی تھی کوئی جماعت اپنے مقررہ وقت سے, کوئی جماعت اپنے مقررہ وقت سے سبقت نہیں کرتی تھی. مطلب جو وقت ہم نے لکھ دیا عذاب اسی وقت. ٹھیک ہے وما یستاخرون اور نہ پیچھے ہوتے تھے, یعنی ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے, جب لکھ دیا عذاب ہمارا اسی وقت. ثم ارسلنا رسولنا تترا پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو تترا لگاتار, ہم نے بھی پھر لگاتار رسول بھیجے. کلما جاء امت رسولها جب بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول کذبوہ انہوں نے اس کی تکذیب کی. فاتبعنا پس پیچھے لگایا ہم نے بعض ان کے کو بعض کو, یعنی وہ جو قوم تکذیب کرتی رہی ہم نے ہلاک کر دیا, پھر ہم نے رسول بھیجا, پھر انہوں نے تکذیب کی, پھر ہم نے پیغمبر, پھر ہم نے ہلاک کر دیا. اس طرح وجعلناہم احادیث کیا ہے جی ہاں, اور انہوں نے جب ہمارے پیغمبروں کی تکذیب کی, ہم نے جب ان کو ہلاک کیا, ہم نے جب ان کو عذاب کے اندر ختم کر دیا. وجعلناہم احادیث اور کر دیا ہم نے ان کو باتیں بلا نشان, نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. لوگ ان کی کہانیاں سنایا کرتے تھے, تعجب کیا کرتے تھے, سبق حاصل کیا کرتے تھے, ان کی کہانیاں ہی چھوڑ دی ہم نے بس. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. بڑے بڑے قلعے بنائے بادشاہوں نے, بڑی بڑی موٹی دیواریں والے قلعے بنائے بادشاہوں نے, اور ان قلعوں کی دیواروں کی بنیادوں کے اندر مظلوموں کا خون انہوں نے رکھا. ان قلعوں کی دیواروں کو انہوں نے مظلوموں کے خون سے رنگین کر دیا. لیکن پیچھے سورۃ حج کے اندر آیا نا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, ہم نے کنویں کو بھی ویران کر دیا, ہم نے بڑے بڑے محلات کو, قلعوں کو بھی کیا کر دیا, ویران کر دیا. کوئی بسنے والا نہیں, کوئی بسنے والا نہیں. نوشیرواں بڑا فارس کا حکمران تھا, بڑا نام ہے اس کا, خسرو اول جس کو کہا جاتا ہے.
اس کی عدل و انصاف کے اندر بھی بڑا ماہر تھا، لیکن ہے آتش پرست تھا، ظالم. اور روم یہ بھی اس سے ڈرتے تھے، یہ بھی اللہ کے اس وقت کی سپر طاقت تھی روم، اور یہ فارس کا حکمران تھا، ایران کا. لیکن اس کا دور کہتے ہیں بڑا عالی شان دور گزرا ہے. اس نے اپنے بھائیوں کو بھی مروا دیا تاکہ میرے تخت کا دعوے داری کوئی اور نہ بنے. خود بیٹھ گیا تخت کے اوپر. اللہ اکبر. لیکن آج ویرانیاں ہیں، قلعے ختم ہیں. کسی شاعر نے بڑی زبردست بات لکھی، بڑی زبردست بات ہے. نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر. آب زر کس کو کہا جاتا ہے؟ خالص پانی کے ساتھ اس کے در پہ لکھا تھا اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے. کدھر گئے اس قلعے کے رہنے والے؟ کدھر گئے جو قلعے آباد تھے بڑے بڑے؟ نوشیرواں بڑا. اور اکبر الہ آبادی کیا لکھتا ہے یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ ہم نے دیکھے ہیں کئی ہزار بار کہ جن کا مشین چلن تھا، معطر بدن تھا. مشین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ دنیا کے اندر کوئی ایسے ہم نے بڑے آدمی دیکھے کہ جن کے چلنے کے اندر بڑا روب تھا، بڑا دبدبا. جب گھروں سے نکلتے، محلوں سے نکلتے، خوشبوؤں کے اندر معطر ہوا کرتے تھے. لیکن جب قبر کوہن ان کی دیکھی، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا، نہ بدن کا کوئی اعضاء باقی، نہ کفن کی تار دھاگا باقی رہا، سب خاک کے اندر مل چکا تھا. اور تقی میر یہ بھی بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے بھی قبر کی بڑی نقشہ کھینچا. یہ لکھتا ہے کہ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا. کاسائے پاؤں یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. قبرستان سے گزر رہا تھا، کسی کی پرانی کھوپڑی کے اوپر میرا پاؤں آ گیا. امتداد زمانہ نے اس کھوپڑی کو بسیدہ کر رکھا تھا، پاؤں جو آیا وہ کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل بے خبر. کھوپڑی کیا کری؟ دیکھ کے چل اے بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر کا غرور تھا. او تقی میر، ذرا دیکھ کے چل، پاؤں کے نیچے کس کو روند رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ میں بھی دنیا کے اندر کسی جیتے جاگتے انسان کے جسم کا غرور ہوا کرتا تھا. میں بھی کبھی جسم کی عزت ہوا کرتی تھی. لیکن تجھے اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کل کو تیرا ٹھکانہ بھی اسی گھڑے کے اندر ہے. جس طرح آج تو میری کھوپڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہے، کل کو تیری کھوپڑی کو بھی لوگ اسی طرح پاؤں کے نیچے روندیں گے. ہاں، تیرا ٹھکانہ بھی یہی ہے. کہنے لگی کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کے سر کا غرور تھا. اللہ اکبر. یہی بات ہے. بڑے بڑے چلے گئے دنیا سے بادشاہ، لیکن ویرانیاں ہیں آج ادھر ویرانیاں. یہ مسجد ہے، آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، لیکن کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے ہمارے بعد کون پڑھے گا یہاں پہ قرآن بیٹھ کے. کون پڑھے گا یہاں پہ بیٹھ کے؟ کون پڑھانے والا ہوگا؟ ادھر کون بیٹھے گا؟ ادھر کون بیٹھے گا؟ سب چلے جائیں گے. قبر کی رات متعین ہے، یاد رکھنا، متعین ہے قبر کی رات. جو دنیا کے اندر آیا ہے جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے آیا ہے. اور تر وہی انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصد کو پا جاتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، بے شک میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ ہاں، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے.
جاگیریں بھی فنا ہو جاتی ہیں، سونا بھی مٹ جاتا ہے، چاندی بھی بولو مٹ جاتی ہے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، صرف ایک کلمہ لا زوال، ایک کلمہ لا زوال، وہ ہے صرف اللہ کی توحید۔ ہاں، جس نے توحید کے اندر وفا کر دی، توحید کبھی اس کو زوال آشنا نہیں ہونے دے گی۔ وفا کرو توحید کے ساتھ، یہ تمہارے اوپر کبھی بھی زوال نہیں لے کے آئے گی، یہ کبھی بھی زوال نہیں، وہ انسان تر ہو جائے گا، تر ہو جائے گا۔ شرک کے دروازے بند کر دو، توحید کے دروازے کھول دو، ہر طرف سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ تیسری دلیل تھی یہ، جہاں سے اللہ نے یہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو لگاتار۔ 3 نقلی دلیلیں ہو گئی ہیں، آگے چوتھی نقلی دلیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے جی۔ جزاک اللہ۔